پارہ نمبر 26 سورہ الفتح، سورہ نمبر 48 آیت نمبر 14۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لفظی ترجمہ، وللہ اور اللہ ہی کے لیے ہے، ملک و بادشاہت السماواتی آسمانوں والارضی اور زمین کی، یغفرو وہ بخش دے گا، لمن جسے، یشاء وہ چاہے گا، وَيُعَذِّبُ اور وہ عذاب دے گا، من جسے، یشاء وہ چاہے گا، وَكَانَ اور ہے اللہ غفوراً بخشنے والا، رحیماً نہایت رحم کرنے والا۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت یعنی پورے ہر چیز پہ کنٹرول صرف اور صرف اللہ کا ہے۔ وہ بخش دے گا جسے وہ چاہے گا، اس کی مرضی سے انسان بخشا جائے گا اور اس کی ہی مرضی سے انسان عذاب دیا جائے گا، اور ہے اللہ بہت زیادہ بخشنے والا، نہایت رحم والا۔ ترجمہ، اور آسمانوں اور زمین کی سلطنت تمام تر اللہ ہی کی ہے، وہ جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے عذاب دے، اور اللہ بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے۔ یہ زمین اور آسمان اور جو کچھ ان دونوں کے بیچ میں ہے، سب اللہ کا ہی ہے۔ کوئی گناہ کرے اللہ سے بھاگ نہیں سکتا، کوئی گناہ کر کے اللہ سے بھاگ نہیں سکتا، بھاگنا چاہے بھی تو کہاں جائے گا۔ وہ جسے چاہے بخش دے اور جس کو چاہے عذاب دے۔ یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں۔ زمین اور آسمان کا ذکر اس لیے کیا گیا کیونکہ ایک سرے پہ زمین ہے اور ایک سرے پہ آسمان ہے، اور اس کے بیچ میں پوری کائنات ہے۔ تو اگر انسان چاہے کہ وہ گناہ کرے اور پھر بھاگ جائے تو وہ کہاں جائے گا بھاگ کر؟ پوری نیچے سے لے کے اوپر تک ہر جگہ کی سلطنت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو کوئی اللہ سے بھاگ نہیں سکتا، وہ جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے عذاب دے۔ سب اختیارات صرف اور صرف اس کے ہاتھ میں ہیں، کسی ولی کے ہاتھ میں نہیں ہے، کسی قبر والے کے ہاتھ میں نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے۔ ابھی بھی اگر بندہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے اور پلٹ آئے اور اللہ کی بندگی شروع کر دے تو اللہ بندے کو معاف کر دے گا۔ وہ غفور الرحیم ہے، وہ انسان کے پچھلے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ یعنی یہاں پر یاد دلائی گئی اللہ کی صفت غفور الرحیم۔ پہلے تو خوف دلایا گیا کہ دیکھو ہر طرح کی سلطنت سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، تم اگر چاہو بھی تو اللہ سے بھاگ نہیں سکتے، اسی کے ہاتھ میں ہے کہ وہ بخش دے، اسی کے ہاتھ میں ہے کہ وہ عذاب دے۔ پھر اس کے بعد میں اللہ کی صفت غفور الرحیم یاد دلائی گئی کہ اگر گناہ بھی ہو گئے ہوں، اگر غلطی بھی ہو گئی ہو تو اللہ سے معافی مانگ لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو بخشنے والا ہے، وہ غفور الرحیم ہے۔ اب یہ نیکسٹ جو آیت ہے سورہ الفتح کی آیت نمبر 29، اس میں صحابہ کا ذکر ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کمپینینز ہوتے تھے، جو آپ کے ساتھ رہتے تھے، جو آپ کے ساتھ ایمان لائے تھے، جب آپ نے ان کو اسلام پیش کیا اور وہ فوراً ایمان لائے، تو جنہوں نے آپ کو ایمان کی حالت میں دیکھا، یعنی وہ ایمان لے آئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، انہیں صحابہ کہا جاتا ہے۔ صحابہ صحبت سے ہے، صحابہ جو آپ کے ساتھ رہنے والے تھے، آپ کے کمپینین تھے، تو ان کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تعریف فرمائی ہے۔ تو یہ آیت اسی کے اوپر ہے۔ اس آیت کو ہم بہت ڈیٹیل میں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ لفظی ترجمہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ، محمد رسول ہیں اللہ کے۔ سب سے پہلے خبر دی گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین اور وہ جو معاہو ساتھ ہیں ان کے، اشداء سخت ہیں، علی الکفاری کافروں پر وہ بہت شدید ہیں، بہت سخت ہیں، رحماء مہربان ہیں، بینہم آپس میں،
کافروں پر بہت سخت ہے اور آپس میں بہت مہربان ہیں۔ تراہم، ترا دیکھنا، ہم ان کو آپ دیکھیں گے انہیں، رکعن رکوع کرتے ہوئے، سجدن سجدہ کرتے ہوئے۔ یہ تعریف کی جا رہی ہے ان کی کہ آپ ہمیشہ انہیں دیکھیں گے رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے، انہیں اللہ کے سامنے جھکتے ہوئے۔ بھائی یبتغونا، یبتغونا وہ تلاش کرتے ہیں، فضلاً فضل، من اللہ اللہ کی طرف سے۔ اور وہ کون لوگ ہیں جو اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں؟ وردواناً اور رضامندی، اور وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ اللہ کی رضامندی چاہتے ہیں۔ سیماہم علامات ان کی، فی وجوہہم ان کے چہروں میں ہے، یعنی یہ جو سجدے کے نشان اور ان کی جو اندر رحم دلی اور یہ سب ان کے چہرے سے ظاہر ہوتی ہے۔ من اثار سجودی، سجدوں کے اثر سے، جو ان کے چہروں پہ علامات ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ذالکا یہ ہے، مثلہم مثال ان کی، فی التوراتی تورات میں، اور ان کی یہ مثال جو ہے تورات میں بھی دی گئی ہے، جو موسیٰ علیہ السلام کی کو جو اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی تھی تورات اس میں بھی ہے۔ وَمَثَلُهُمْ اور مثال ان کی، فی الانجیلی اور انجیل میں بھی ان کی مثال دی گئی ہے۔ انجیل کون سی کتاب تھی؟ جو عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے اتاری۔ وَزَرْعٍ سوری کَزَرْعٍ مانند، کا مطلب ہوتا ہے مانند، یعنی فار ایگزامپل جیسا، جیسا کی، مانند ایک کھیتی کے، کیسا ہے وہ، کیسی ہے مثال؟ ایک کھیتی کی طرح ہے۔ اخرجا، اخرجا جس نے نکالی، شطأہو کوپل اپنی، کوپل کیا ہوتی ہے؟ جو لیف کی جو برڈس ہوتی ہیں جو نکلتی ہیں اس کو کوپل کہتے ہیں۔ فآزرہ پھر اس نے مضبوط کیا ان کو، فاستغلظا پھر وہ سخت ہوئی، پھر کیا ہوا؟ پھر اس کی جو تنے جو سٹیم تھی وہ مضبوط ہو گئی اور وہ سخت ہو گئی۔ فاستوی پھر وہ کھڑی ہو گئی، علی سوقہ اپنے تنوں پر، پھر وہ کیا ہوئی؟ اور مضبوط ہو گئی اور اپنے تنوں پر کھڑی ہو گئی۔ یعجبو وہ خوش کرتی ہے، زراء کاشتکاروں کو، جو کھیتی کر رہے ہوتے ہیں وہ یہ سب دیکھ کے بہت خوش ہوتے ہیں۔ لیغیظ تاکہ وہ غضبناک کرے، بہم اس کے ذریعے سے، الکفار کافروں کو، وہ اتنے مضبوط ہو گئے ہیں کہ وہ غضبناک، وہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا مضبوط کیا ہے کہ وہ کافروں کو غضبناک کریں، کافر ڈریں ان سے۔ وعد اللہ وعدہ کیا اللہ نے، الذین ان لوگوں سے جو آمنو ایمان لائے، وعملوا اور انہوں نے کیے عمل، الصالحات نیک، منہم ان میں سے، مغفرتن بخشش کا، جو ایمان لائے اور جو نیک عمل کرتے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا وعدہ کیا ہے۔ وَأَجْرًا عَظِیمًا اور اجر بہت بڑا اجر کا وعدہ کیا ہے، بخشش اور اجر عظیم۔ اجر عظیم کیا ہے؟ اللہ کی رضا، بخشش۔ تو یہاں پر صحابہ کے بارے میں بتایا گیا اور پھر ان کو ایک جو تنے اور اس سے مضبوط تنے سے ان کو پہلے بتایا گیا کہ ان کی مثال جو ہے تورات اور انجیل میں بھی ہے، پھر ایک ایگزامپل دے کے سمجھایا گیا۔ اب ہم اس کو ڈیٹیل میں سمجھیں گے۔ پہلے ترجمہ دیکھتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے مقابلے میں سخت ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحم دل ہیں۔ تم انہیں دیکھو گے کہ کبھی رکوع میں ہیں، کبھی سجدے میں، غرض اللہ کے فضل اور خوشنودی کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کی علامات سجدوں کے آثار سے ان کے چہروں پر نمایاں ہے۔ یہ ہیں ان کے وہ اوصاف یعنی کوالٹیز جو تورات میں مذکور ہیں یعنی لکھے ہوئے ہیں، ڈسکسڈ ہیں، اور
انجیل میں ان کی مثال یہ ہے، کیا مثال ہے؟ جیسے ایک کھیتی ہو جس نے اپنی کوپل نکالی، پھر اس کو مضبوط کیا، پھر وہ موٹی ہو گئی، پھر اپنے تنے پر اس طرح سیدھی کھڑی ہو گئی کہ کاشتکاروں اس سے کاشتکار اس سے خوش ہوتے ہیں، تاکہ اللہ ان کی یعنی اس ترقی سے کافروں کا دل جلائے، یعنی جب وہ اتنے زیادہ مضبوط ہو گئے تو اس سے کافروں کو خوف ہوتا ہے، وہ جلتے ہیں ان سے۔ یہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، اللہ نے ان سے مغفرت اور زبردست ثواب کا وعدہ کر لیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں خبر دے دی ان کے بارے میں کہ ان کے لیے مغفرت ہے اور زبردست ثواب ہے۔ اس لیے ہمیں یہ نہیں چاہیے کہ ہم صحابہ کے بارے میں کوئی بھی بات کریں، یہ ہمیں اجازت نہیں ہے اس چیز کی۔ اچھا، اس کا جو آیت کا فرسٹ سینٹنس ہے وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ سب سے پہلا اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں خبر دی ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب صلح حدیبیہ کے وقت مشرکین مکہ نے جب صلح نامہ لکھوایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد الرسول اللہ لکھنے سے انکار کیا اور کہا محمد بن عبداللہ لکھو، کیونکہ ہم مانتے ہی نہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں خاص کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد الرسول اللہ کہا کہ کافر چاہے کتنا بھی اس حقیقت سے انکار کریں، اللہ نے قرآن مجید میں قیامت تک کے لیے سب کو بتا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ رسول کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، میسنجر ہیں۔ پھر چاہے کوئی مانے یا نہ مانے، وہ اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں، اللہ نے انہیں خاص مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ اب یہ انشاءاللہ جب ہم پارہ کریں گے تو جو سورہ حدیبیہ کی جب ہم پوری واقعات پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمیں اور اچھے سے سمجھ میں آئے گا اس چیز کے بارے میں۔ اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے مقابلے میں سخت ہیں۔ جو لوگ ان کے ساتھ ہیں، کون ان کے ساتھ ہیں؟ جو ان کے صحابہ ہیں۔ اور جو لوگ جنہوں نے آپ کے پیغام پر لبیک کہا، یعنی کہا کہ ہم حاضر ہیں، یعنی آپ کا ساتھ دیا، وہ کیسے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود بتاتے ہیں۔ اب صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے مقابلے میں سخت ہیں، شدید ہیں۔ شدید یعنی بہادر اور طاقتور، انرجیٹک ہیں، مین آف پرنسپلز ہیں، جن پر دوسروں کا اثر نہ ہو۔ وہ ایمان میں، اصولوں میں، اخلاق میں اتنے مضبوط ہیں کہ وہ اسلام کے علاوہ، اللہ کے رنگ کے علاوہ کوئی رنگ قبول نہیں کرتے۔ ان کی اپنی ایک آئیڈینٹی ہے، پہچان ہے، وہ با اصول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ ہی تھے جنہوں نے آپ کے مشن کو آگے بڑھایا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں ان کی تعریف فرمائی۔ پھر فرمایا اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحم دل ہے، ایک دوسرے کے لیے وہ بہت رحم دل رکھتے ہیں۔ جو آپ کے ساتھ ہیں وہ مہربان ہیں، اختلاف میں نہیں پڑتے، ڈفرینس آف اوپینین ہونے کے باوجود ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی احد پہاڑ برابر بھی خرچ کر دے تو بھی میرے صحابہ کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا، یعنی جن حالات میں صحابہ نے تھوڑا بھی خرچ کیا تھا اس کا وزن آج کے اس احد پہاڑ کے خرچ کرنے سے زیادہ ہے، کیونکہ اب ہم جو بھی خرچ کرتے ہیں وہ دین کے اسٹیبلش ہونے کے بعد کرتے ہیں۔ اس ٹائم پہ انہوں نے اگر تھوڑا بھی خرچ کیا تھا تو وہ کتنا تھا؟ وہ احد پہاڑ کے مطلب وہ اتنا زیادہ تھا کہ اگر ہم احد پہاڑ کے برابر اب خرچ کریں تو بھی ہم اس چیز کو نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ اس ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتنا سخت ٹائم تھا، اور ایسے ٹائم پہ انہوں نے اپنا سب گھر بار چھوڑا اور سب دین کے لیے خرچ کیا اور سب کچھ کیا، تو ان کا مقام اس لیے بہت زیادہ ہے اور بہت بڑا ہے۔
اور تم انہیں دیکھو گے کہ کبھی رکوع میں اور کبھی سجدے میں اللہ کے فضل اور خوشنودی کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ نے صحابہ کی عبادت کی تعریف فرمائی، انہیں نماز سے محبت تھی، بات بات پر اللہ کی طرف جھکنے والے تھے، رکوع اور سجدے سے وہ اللہ کی مہربانی، اللہ کا فضل چاہتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ساری طاقت اللہ ہی کے پاس ہے، وہ اللہ کی رضا چاہتے تھے۔ یہ آیت اتنی ڈیٹیل میں کیوں ہے، اتنا سب ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ کیوں فرما رہے ہیں؟ یہ اس لیے کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کیا، اور اب ہمیں چاہیے کہ ہم صحابہ کو فالو کریں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں اتنے اچھے سے ایک ایک چیز بتائی کہ ہم دیکھیں کہ ہمارے اندر کیا وہ سب کوالٹیز ہیں جو صحابہ کے اندر تھیں، اور اگر نہیں ہے تو ہم بھی وہ کوالٹیز اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں جو ان کے اندر تھیں، کیونکہ جو ان کو فالو کرے گا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرے گا، وہی لوگ جنت میں جائیں گے۔ ان کی علاماتیں سجدے کے آثار سے ان کے چہروں پر نمایاں ہیں، یعنی ان کے آپ چہرے سے پہچان سکتے ہیں کہ یہ کتنے عبادت گزار ہیں۔ ان کے چہرے بتاتے ہیں کہ وہ کتنے شفیق تھے، خشوع اور عاجزی دکھتی تھی، معاملہ طریقہ سے عاجزی دکھتی تھی، جو بھی وہ معاملہ کرتے تھے اس سے عاجزی یعنی ہمبلنس، کہ وہ کتنے جھکے ہوئے اللہ کے لیے، کتنے عاجز، کتنے ہمبل تھے، تو یہ ان کے چہرے سے پتہ چلتا تھا۔ یہ ہے ان کے وہ اوصاف جو تورات میں مذکور ہے، یعنی یہ سب چیزیں جو ہے ان کی تورات، یعنی جو موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تھی تورات، جو موسیٰ علیہ السلام کو ملی، اس میں بھی ان کے بارے میں یہ پہلے ہی بتا دیا گیا تھا۔ تورات تو پہلے نازل ہوئی تھی نا قرآن مجید سے، تو پہلے ہی یہ سب چیزیں بتا دی گئی تھیں۔ استثناء باب 33 تورات میں صحابہ اکرام کی تعریف ابھی بھی موجود ہے، جبکہ تورات میں اتنے چینجز لوگوں نے کر دیے ہیں۔ تورات میں ان کے لیے قدسیوں کا لفظ آتا ہے، یعنی سینٹس، یعنی ان کو قدس کہا گیا ہے، قدسیوں یعنی قدس یعنی سینٹ ہوتا ہے، تو ان کا وہ لفظ ان کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ تورات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تورات اور انجیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، ان کے ساتھ میں پھر صحابہ کا بھی ذکر ہے۔ اور انجیل میں ان کی مثال، انجیل میں کیا مثال دی گئی ہے؟ ان کی صفات، حالات یہ ہے کہ جیسے ایک کھیتی ہو جس نے اپنی کوپل نکالی۔ اب انجیل میں ایک پورا اگزامپل دیا گیا ہے، شتا یعنی پودے کا پہلا ظہور، شتا یوز کیا گیا ہے عربک ورڈ، اس کا مطلب ہوتا ہے جب پہلے ایک دم پودا نکلتا ہے، جو دانہ پھاڑ کر اللہ کی قدرت سے باہر نکلتا ہے۔ انجیل میں صحابہ کی مثال کھیتی سے دی گئی ہے کہ وہ پہلے ایمان لائے، پھر ان کا ایمان بڑھتا گیا، وہ گروہ بن گئے، مضبوط ہو گئے۔ پہلے شروع میں جب جیسے بیج ہوتا ہے، جب اس کو بویا جاتا ہے تو اس میں سے چھوٹی سی کوپل نکلتی ہے، تو وہ ایمان لائے، پھر وہ اس میں سے کوپل نکلی، یعنی ایمان ان کے اندر آیا، پھر اس کے بعد وہ جیسے پودا بڑا ہوتا جاتا ہے ویسے صحابہ بھی مضبوط ہوتے گئے، پھر اس کو مضبوط کیا، پھر وہ موٹی ہو گئی، جو تنا تھا اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، پھر اپنے تنے پر اس طرح سیدھی کھڑی ہو گئی کہ کاشتکار اس سے خوش ہوتے ہیں۔ کاشتکار کیا ہوتے ہیں؟ جو کھیتی باڑی کرنے والے جو ہوتے ہیں وہ خوش ہوتے ہیں اس کو دیکھ کے کہ ہاں پودا اب اتنا بڑا ہو گیا، تاکہ اللہ ان کی اس ترقی سے کافروں کو جلائے۔ یہ سب کیوں ہوا؟ تاکہ کافر ان کو دیکھ کے اور جلیں کہ یہ کتنے مضبوط لوگ ہیں، کتنے ایمان والے لوگ ہیں۔ یہ صحابہ اکرام کی مثال بیان فرمائی گئی ہے۔ ابتدا میں یعنی شروع میں وہ قلیل تھے، یعنی کم تھے، پھر زیادہ اور مضبوط ہو گئے۔ جیسے کھیتی شروع میں کمزور ہوتی ہے، پھر دن بدن مضبوط ہوتی جاتی ہے، یہاں تک کہ پھر مضبوط تنے پر وہ قائم ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح صحابہ بھی پہلے کمزور تھے، کم تھے، ان کی گنتی بھی کم تھی، پھر بعد میں وہ گنتی بھی بڑھتی گئی اور وہ مضبوط ہوتے گئے۔ جیسے کسان اپنی کھیتی کو بڑھتا دیکھ کر خوش ہوتا ہے،
ویسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان اپنی مضبوطی سے خوش ہوتے تھے جس سے کافروں کو جلائیں، کیونکہ مکہ میں کفار نے پوری کوشش کی تھی کہ ان کو ختم کر دیں، پوری کوشش کی تھی ان کو ختم کرنے کی۔ صلح حدیبیہ کے وقت یہ لوگ 1400 ہو گئے تھے۔ جب مکہ سے گئے تھے ہجرت کر کے تب بہت ہی کم لوگ تھے، پھر اس کے بعد جب صلح حدیبیہ کے ٹائم پہ جب یہ عمرہ کرنے آئے مسلمان تب یہ 1400 سے تھے، 1400 سے تھے۔ مسلمان خوش ہو رہے تھے اور کفار جل رہے تھے، یعنی ان کے نمبر دیکھ کر کفار کو جلن ہو رہی تھی کہ یہ اتنے زیادہ کیسے بڑھ گئے۔ یا کافر غیظ و غضب کا باعث تھے، اس لیے کہ اس سے اسلام کا دائرہ پھیل رہا تھا، اسلام جو تھا وہ بڑھتا جا رہا تھا اور کافروں کا دائرہ سمٹ رہا تھا۔ اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے بعض علماء نے صحابہ اکرام سے بغض اور عناد رکھنے والوں کو کافر قرار دیا ہے۔ احسن البیان میں آتا ہے کہ یہ جو چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی ہے، اتنا سب کچھ بتایا ہے، تو اگر کوئی صحابہ اکرام سے بغض رکھے گا یعنی دل میں کچھ بھی ان کے لیے برا سوچے گا تو وہ کافر کے درجے میں آ جائے گا۔ کچھ جو ہے علماء ایسا بھی کہتے ہیں۔ یہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، اللہ نے ان سے مغفرت اور زبردست ثواب کا وعدہ کر لیا ہے، یعنی اس کی وجہ سے جن کے ایمان اور ان کے نیک عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان سے مغفرت اور زبردست ثواب یعنی اجر عظیم یعنی جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اجر عظیم کیا ہے؟ دنیا اور آخرت کی کامیابی، جنت، دنیا کی کامیابی بھی اور جنت بھی۔ یہ مقام انہیں جب ملا جب انہوں نے اللہ کی خاطر خود کو بدل دیا، اپنی سوچ، ایٹیٹیوڈ سب بدل دیے۔ اس دین نے ان کو الگ انسان بنا دیا۔ اس پوری آیت کا ایک ایک لفظ صحابہ اکرام کی عظمت، فضیلت، مغفرت اور اجر عظیم کو واضح کرتا ہے۔ اس کے بعد بھی صحابہ اکرام کے ایمان میں شک کرنے والا مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے تو اسے کیسے سمجھا جائے کہ اس کا مسلمان ہونے کا دعویٰ سچا ہے؟ یعنی اس کے باوجود بھی کسی کو صحابہ کی کسی بھی بات پہ کوئی بھی شک نہیں ہونا چاہیے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جب وہ اسلامک ہسٹری پڑھتے ہیں اور وہ جب صحابہ کے بیچ میں کسی ڈسپیوٹ کے بارے میں پڑھتے ہیں تو وہ دل میں ان کے ایک غلط چیز آتی ہے، تو وہ چیز نہیں آنی چاہیے، کیونکہ صحابہ کی تعریف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرمائی، انجیل میں فرمائی، تورات میں فرمائی، تو ہمیں کسی بھی قسم کا کوئی بھی خیال جو ہے اس طرح سے نہیں لانا چاہیے۔ اب یہ آیت جو تھی یہاں کمپلیٹ ہو گئی۔ اس کے بعد صحابہ کی کوالٹیز اور جو کچھ بھی صحابہ کے بارے میں اور بھی قرآن اور حدیث میں آیا ہے ہم اسے ڈیٹیل میں پڑھیں گے، کیونکہ یہ آیت بہت قیمتی ہے، تو اس آیت کو ہم اور اچھی طرح ڈیٹیل میں سمجھیں گے انشاءاللہ۔